ممی آپ بھی حد کرتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ زبردستی زون پر مجھے مسلط کر دیا گیا، ہنا بیزارگی سے بولی۔ ہنا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملے گا، شاہ جہانی نے اپنے منہ سے کہا ہے۔ زون ان کی بات سے انکار نہیں کرے گا، زیدین سے امید رکھنا ہی فضول ہے، اسے اس عمر میں حور مل گئی ہے، وہ اب ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیسے ہاتھ نہیں آئے گا؟ آپ دیکھیں تو صحیح یہ نکاح کتنے دن چلتا ہے۔ ہنا کی آنکھوں میں انتقام تیر رہا تھا، وہ آغاز تو کر ہی چکی تھی، صرف انجام کا انتظار تھا۔ ہنا، وہ تجھے مل بھی گیا تو کیا خاک خوش رکھے گا؟ تو اسے بھول کیوں نہیں چاہتی؟ زوبیہ بیٹی کے آگے ساری تیز تراری بھول جاتی تھی، وہ بھی انہی کی بیٹی تو تھی۔ ممی مجھے خوش نہیں رکھے گا تو میں خود بھی خوش نہیں رہ سکے گا، اب تو صرف میں جلوں گی۔ وہ تو اس حسین چڑیل کے ساتھ گلچھڑے اڑائے گا، تو صرف میں کیوں جلوں، وہ بھی میرے ساتھ جلے گا۔ جب میں رہوں گی تو اسے بھی رونا پڑے گا ممی، میں اسے ہنسنے نہیں دوں گی، وہ تلخ لہجے میں کہتی۔ یکدم جنونیت سے چیخ اٹھی۔ زوبیہ اس کی حالت سے خوفزدہ تھی، وہ انتقام میں اندھی ہو گئی تھی۔ اناس رات کو اتنا مزہ آیا کہ بس، ہم لوگوں نے سہیب چاچو کے سسرال والوں کو بہت تنگ کیا۔ چاچو کی سالی تنگ آ کر بغیر پیسے لیے اٹھ کر چلی گئیں، بعد میں چاچو نے انہیں بلوا کر پیسے دیے تھے۔ سچی بڑا مزہ آیا ہم نے۔ پرسوں کا بدلہ لے لیا، کل سفیرہ خوشی سے اناس کو بتا رہی تھی۔ آج وہ لوگ خود لیلا کمرے میں گھس آئے تھے، کیونکہ ان کے بار بار اصرار کے باوجود اناس باہر نہ آتی تھی۔ لیلا نے خوب شور مچایا تھا، سب اس کا کمرہ خراب کر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور کمرے میں گھس کر بیڈ پر جا بیٹھے۔ حمزہ نے تو آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا، پہلے کرسی سے اٹھتے وقت اسے الٹ دیا، پھر صوفے پر بیٹھ کر تمام کشن اور کور صوفے کے پیچھے پھینک دیے، اور اب ڈریسنگ کے نیچے سامنے کھڑا ہر چیز کو کھول کر آئینے کے اوپر استعمال کر رہا تھا۔ لیلا صرف اسے گھور رہی تھی، اسے روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چاچی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ بس بیلا نے ایسا چٹخارا لیا گویا چاچی کوئی چٹنی ہو۔ دلہنیں سب ہی خوبصورت لگتی ہیں، حفصہ نے بیلا کے انداز سے عاجز آ کر کہا۔ ضروری نہیں ہے حفصہ، یہ اپنی صفو جب دلہن بنے گی تو خواتین آپس میں چہمگوئیاں کریں گی۔ ارے بنو، کوئی ڈھنگ کا پارلر نہیں ملا تھا تمہیں؟ حارث نے خواتین کے انداز میں باقاعدہ ایکٹ کر کے کہا تو سب کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ جی جناب، اور جب تم دلہا بنو گے تو لڑکیاں اپنی آنکھیں پھوڑ لیں گی۔ یا اللہ، ایسا دلہا ہمیں پھر نہ دکھانا، سفیرہ منہ بگاڑ کر بولی۔ اچھا ہے نا، سب بندھی ہو جائیں گی، حفصہ کو پھر کوئی ڈر نہیں رہے گا، بیلا نے حفصہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ حفصہ کو ڈر ہونا بھی نہیں چاہیے، شکل کو کون پوچھے گا؟ سفیرہ ابھی تب بھی رہی تھی کہ جس طرح زوار کو کوئی ڈر نہیں۔ حارث دو بدو بولا۔ کیا بات ہے زوار، آج تم بہت چپ ہو؟ لیلا نے زوار کی خاموشی نوٹ کی، ورنہ سفیرہ پر چوٹ کرنے میں اول نمبر پر وہی آتا تھا۔ لیلا میں بھی چپ ہوں، مجھ سے بھی پوچھو۔ حمزہ نے فوراً لیلا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ آپ چپ ہیں لیکن کام برابر کیے جا رہے ہیں، آپ سے کیا پوچھنا؟ لیلا اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر بولی۔ ہوئے ہوئے، میری لیلا ناراض ہو رہی ہے۔ یہ لو، میں بیٹھ گیا ہوں، اب کچھ نہیں کرتا بس۔ حمزہ جھٹ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اناس تم رات کو کون سا جوڑا پہنو گی؟ بیلا اشتیاق سے بولی۔ ذکر کے اسٹارٹ ہوتے ہی لڑکے بوریت کے نعرے لگاتے رفو چکر ہو گئے۔ بتاؤ نا اناس، بیلا نے پھر اس کا گھٹنا ہلایا۔ بیلا میں کوئی ولیمہ اٹینڈ نہیں کروں گی، اناس جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے شادی کا ایک بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اور اب تو یہ تقریب حویلی ہی کی لان میں ہوگی، تم شرکت کر سکتی ہو۔ سفیرہ اسے سمجھانے کے انداز میں تھی۔ سفیرہ میرا دل کچھ کرنے کو نہیں چاہتا، بس دل چاہتا ہے کمرے میں بند رہوں اور خوب رہوں۔ جی، جیسے رات کو آپ خوب سوئی تھی، تمہاری وجہ سے لالا بھی بارات میں نہیں گئے کہ تم حویلی میں تنہا ہو۔ لیلا کی بات پر اناس چونک اٹھی۔ تو کیا وہ حویلی میں تھے؟ میرے کمرے میں بھی ضرور آئے ہوں گے۔ اف، میں کتنی گہری نیند سو رہی تھی، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ ٹھک ٹھک، دروازے پر ہونے والی دستک نے ادویہ کو نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتی ہوئی دروازے تک آئی اور کھول دیا۔ وہ سمجھی تھی اناس سو گئی، کیونکہ اسی کمرے میں صرف وہی آتی تھی، اس لیے جلدی میں دوپٹہ تک نہ اوڑھا نہ بال سمیٹے، لیکن سامنے زون کو دیکھ کر فوراً ادکھلے دروازے کی اوٹ پہ ہو گئی۔ آپ؟ وہ فوراً اعتماد سے محروم ہو گئی تھی۔ مجھے لالا نے بھیجا ہے، ایک میسج دینا ہے۔ جی فرمائیے، وہ عجلت میں بولی۔ یہیں پر فرما دوں؟ اندر تو آنے دیں، مجھے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمانا نہیں آتا، زون اسی شرارت سے بولا جو اس حویلی کے مکینوں کا خاصہ تھی۔ وہ اندر بیٹھنے کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اسے ٹالتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو کیا اس صوفے نے آپ سے فریاد کی ہے کہ مجھ پر کوئی نہ بیٹھے؟ زون دروازہ دھکیل کر اندر گھستے ہوئے بولا۔ ادویہ گھبرا کر بیڈ کی طرف بڑھی اور دوپٹہ لے کر اچھی طرح کاندھے پر پھیلا لیا۔ زون اس کی حرکت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ادی، میں زون ہوں، زیدین لالا کا بھائی۔ زون اس کے حد درجہ تکلف کو محسوس کرتے ہوئے اپنا تعارف کرانے لگا۔
جی میں جانتی ہوں، ادویہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ آپ نے اس دن بتایا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں؟ زون نے بات بڑھانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے تو ہیں میں ادی ہوں۔ زون ادویہ کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ زون سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا ہے۔ ادی میں تمہیں آپا نہیں کہوں گا، حالانکہ سب کہتے ہیں۔ وہ کچھ دیر ادویہ کی آفر کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہے گی، لیکن ادویہ تو جلد از جلد اسے بھیجنے کے چکر میں تھی۔ آخر وہ خود ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ آپ کو مجھے آپا ہی کہنا چاہیے، میں آپ سے کافی بڑی ہوں، ادویہ سنجیدگی سے بولی۔ کہاں بڑی ہیں؟ یہ لے ناپ لیں۔ زون جھٹ سے اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور ہائٹ ملانے لگا۔ ادویہ اس کے کندھے سے بھی نیچے تھی اور جلدی سے ہٹ کر دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ زون آپ چاہیں یہاں سے کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ ادویہ نے بالآخر اسے جتا ہی دیا، مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ تو ادویہ کے سوئے ہوئے حسن میں گم تھا۔ ادی کب تک ڈرتی ہوگی؟ کسی کا تو ہاتھ تھامو تاکہ وہ تمہیں پار لگا دے۔ زون یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ ادویہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا جبکہ ادویہ تو محض اس کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ زون تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹا ہے، تم میرا بوجھ نہیں سہار سکتے، ادویہ نے بڑے پن سے بولی۔ ادی بات ہاتھوں کے ملاپ کی نہیں، دل کے ملن کی ہے۔ تم مجھ سے دل ملاؤ، ہاتھ نہیں۔ زون تمام تکلفات سے نکل آیا تھا اور آج سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ کل رات ایک منٹ نہ سو پایا تھا اور مسلسل اس کے چہرے کو سوچتا رہا تھا کہ ادویہ ہی اس کی ضرورت ہے، چاہت ہے۔ وہ 19ویں صدی کا آہیں بھرنے والا، دل میں چاہت لیے پھرنے والا نوجوان نہیں تھا۔ آج کے نوجوان ہر بات فوراً کہہ ڈالنے کے قائل ہیں، وقت کا ضیاع انہیں قبول نہیں۔ زون نے بھی دل کی بات کہنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاتھ جتنا بڑا ہے، دل اتنا ہی چھوٹا ہے۔ ادی کے لہجے کی کپاہٹ زون کو تڑپا گئی تھی۔ میں جانتا ہوں، میرے بڑے دل کے حوالے اپنا چھوٹا دل کر دو اور چھوٹے ہاتھ میں اپنا بڑا ہاتھ دے دو۔ زون نے ادویہ کی نامکمل بات مکمل کر دی اور اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ ادویہ نے حیرت سے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا، پھر اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئیں۔ اتنا عرصہ محبتوں سے، رشتوں ناتوں سے محروم رہنے کے بعد اچانک اتنی ڈھیر ساری محبتیں مل گئی تھیں کہ اس کا دامن تنگ پڑ گیا تھا۔ وہ اتنی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور وہیں دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے لگی۔ ادی پلیز۔ زون تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ ادی میں تمہارے آنسوؤں کو کیا سمجھوں، اقرار یا انکار؟ زون نے ادویہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کیا، جو کہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زون کا دل چاہا کہ وہ سارے آنسو چن لے، لیکن وہ پہلے وفا کا اعتبار چاہتا تھا۔ ادی مجھے اپنے آنسو دے دو، یہ میرے لیے موتی ہیں۔ زون کا لہجہ محبتوں سے چور تھا۔ ادویہ کے آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ زون میں نے 30 سال مسلسل آنسو بہائے ہیں، اس وقت ان موتیوں کا خیال کسی کو کیوں نہیں آیا؟ آج یہ موتی کیسے بن گئے؟ ادویہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھی۔ زون کر کے زہری تک جا پہنچا۔ ادی ہم نہ سمجھ تھے، حویلی کے ہر معاملے سے دور تھے، لیکن آج ہمیں وقت نے جو سکھایا ہے وہ تو حوصلہ بھی دکھا دیا۔ ناز بھابی تمہیں سب کے سامنے لے آئیں، سب کزنز نے تمہارے لیے باہیں واں کی، اور میں تمہیں عمر بھر کے لیے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا مسافر بنانا چاہتا ہوں۔ میری ہم سفر بنو گی ادی۔ زون کو ادویہ کا اعتبار مل جاتا تو پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ببانگ کے دہل اسے اپنانے کو تیار تھا۔ زون میری ایج تم سے زیادہ ہے، ادویہ نے بے بسی سے کہا۔ میرا جذبہ تم سے کہیں زیادہ ہے، میری چاہت تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے ادی۔ اچھا کیوں نہیں سوچتی ہو؟ زون کے آگے اس کی ہر دلیل ناکام ہو گئی۔ زون تمہیں زندگی میں کبھی احساس تو نہیں ہوگا، یہ تو ماں جیسی ہے۔ ادویہ اس کے جذبات فطرت کے پیش نظر خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ ہاں احساس تو ہوگا۔ کیا؟ زون کی بات پر ادی کے دل کی دھڑکن رک گئی، جو کچھ دیر قبل دھڑکنا شروع ہوئی تھی جب کسی نے اسے پیار کا احساس دلایا تھا۔ مجھے احساس ہوگا، یہ تو میری بچوں کی ماں جیسی ہے۔ زون کی شرارت پر ادویہ سرخ ہوتی گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی ادا نے زون کو اعتبار وفا دے دیا تھا۔ زون نے فوراً اس کا چہرہ بلند کیا۔ شکریہ ادی، بس یوں ہی میرا ساتھ دینا۔ زون نے ادویہ کے چہرے سے بھیگے بال ہٹائے اور ہتھیلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اوکے میں چلتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی اور خوب سفر پڑنا۔ اچھا، زون نے محبت سے کہا۔ ادویہ نے سر ہلا کر اسے اس بات میں جواب دیا۔ آج حویلی میں گہما گہمی عام دنوں سے ہٹ کر تھی۔ یوں لگتا تھا سارا لاہور شہر امڈ آیا تھا شامیر جا کے۔ آخر سپوت کا دعوت ولیمہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ہر طرف رنگین آنچل اور شوخیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اناز جہانگیر بھی آج طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنائے الگ نہ رہ سکی۔ اب حویلی ہی کے لان میں منعقد تقریب سے وہ دامن بچا بھی کیسے سکتی تھی؟ ہمیشہ کی طرح پنک لائٹ کلر کے گھٹنوں سے اوپر شرٹ چست پجامے، مگر اس نے میچنگ کے طور پر لیلا سے مانگ کر خود سے پہن لیے تھے۔ بالوں کو ہلکا سا کنگھی
کر کے جوڑے میں گوندا ہیئر اسٹائل کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اسے جوڑے کے ہاں ساتھ ہم رنگ اسکارف سر پر باندھا تھا، کان اور ہاتھ کسی بھی زیور سے محروم تھے۔ محفل کے لحاظ سے وہ کوئی خاص تاثر نہ دے پائی تھی، مگر دو مشتاق نین خود کو اس کا طواف کرنے سے نہ روک پا رہے تھے۔ زیدین کی نگاہیں اسے ہمسا ہو تو سامنے آئے کا غرور دیے جاتی تھیں۔ وہ صرف اس نگاہوں سے بچنے کے اور کسی بھی نازک لمحے کا موقع نہ دینے کی غرض سے طائمہ کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ زیدین آتے جاتے دوست احباب سے ملتے، انتظامات سنبھالتے بھی جیسے خود میں نہیں تھا۔ اسے ایک بار قریب سے دیکھ لینے کی خواہش شدت پکڑنے لگی تو طائمہ کی میز پر چلا آیا، جو دلہا دلہن کے اسٹیج کے انتہائی قریب تھا، جس کے گرد رکھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر اناس اور دوسری پر جویریہ بھابھی تھی۔ طائمہ، کچھ چاہیے؟ وہ طائمہ کی میز کے پاس کھڑا ان سے پوچھ رہا تھا اور دیکھ اناس کو رہا تھا۔ طائمہ کو تو نہیں، البتہ آپ کو یقیناً کچھ چاہیے۔ طائمہ کے بجائے جویریہ نے شوخی سے جواب دیا اور ہاتھوں کا چلو بنا کر منہ سے لگانے کا اشارہ کیا، یعنی زیدین کو شربت دیدار چاہیے تھا۔ طائمہ تو ایک طرف، اناس کو بھی اس کا اشارہ خاک پر لینا پڑا، الٹا معصومیت سے پانی کا گلاس اٹھا کر بھابھی کو دینے لگی۔ زیدین اور جویریہ کا ہنسنا فلک شگاف تھا۔ اناس نے منہ بسوڑتے ہوئے گلاس واپس رکھ دیا۔ ارے میری جان، یہاں کچھ کمی ہے کیا؟ شادی میں ایک میری بچی کی کمی ہوتی تھی، آج وہ بھی پوری ہو گئی۔ طائمہ نے اناس کی تقریب میں شریک ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک کہا آپ نے طائمہ، جب بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں تو محفل کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے۔ زیدین نے کہتے ہی طائمہ کے کاندھے سے اوپر جھک کر گلاس اٹھاتے ہوئے اس کی خالی کلائی پر انگلیاں پھیر دیں۔ منٹ کے ہزاریں حصے میں ہوئے عمل نے اس کے بدن کو لرزا دیا۔ وہ زیدین کے تصور سے بھی لچک جاتی تھی، لمس تو کپکپا ہی دیتا تھا۔ ماما بلا رہی ہیں، وہ خود سے فرض کرتی وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ کھڑے ہوتے ہی قدم آگے بڑھنے نہ پائے تھے کہ ان پر زیدین کا بھاری پیر آ ٹکا تھا۔ وہ ہاتھ سے روک سکتا نہ زبان سے طائمہ کا لحاظ ملحوظ خاطر تھا۔ اناس نہ جائے رفتن نہ ہائے ماندن کے مستاق نہ آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ اتنی تیز رفتار سے اٹھنے کے بعد دوبارہ بیٹھ جانے کی کوئی معقول وجہ دے سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے نازک پاؤں کو دباتے اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، زیدین بھی پاؤں میں کھوسا ہی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ایک پاؤں نے اناس کے دونوں پاؤں کو ڈھانپ لیا تھا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو رانی اب کچھ کام نہ ہو۔ تمام تر واردات سے ناواقف طائمہ سادگی سے بولی۔ اب تو اناس کے پاس کوئی جواز ہی نہ تھا، مگر جائے تو جائے کیسے؟ جویریہ بھابھی بھی اس کے رکے رہنے سے حیران تھی، اور ٹیبل کے نیچے کیا تھا جانتی جو نہ تھی۔ اپنی انتہائی مسکہ خیز حالت کے پیش نظر اس نے پہلی بار نگاہیں اٹھا کر زیدین کی نگاہوں سے رہائی کی التجا بھی کی تھی۔ زیدین اس کی التجا کیسے دیکھتا کہ کانچ کے ہیروں کی سپیدی جیسی شفاف آنکھوں نے زیدین کے دل کی دنیا تہہ بالا کر دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اناس نے کچھ دیر ہی مجبوراً ہی صحیح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ضرور تھا۔ زیدین کا پاؤں پیچھے کرنا تھا کہ اس کا رفو چکر ہو جانا اور چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ آج دعوت ولیمہ یارانے دل کے لیے زیادہ مخصوص تھی۔ ادھر زیدین بے تاب تھا تو دوسری طرف زون بھی موقع پاتے ہی ادویہ کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے آیا تھا، جو آج خالی تھا۔ سارے باورچی لان میں دیگیں چڑھا رہے تھے۔ زون کسی کو یہ مقام قدرے مناسب لگا تھا۔ چھوڑو زون، بالیمہ آ جائیں گی، ادویہ اس سے ہاتھ آزاد کراتے ہوئے بولی۔ ادھی تمہیں ہر ایک کے آنے کی فکر رہتی ہے، کبھی میرا انتظار کیا ہے؟ زون پھر اظہار کا تمنائی تھا۔ ادھی اس کی دیوانگی پر ہنس پڑی۔ زون، تمہاری میری ملاقات کو کتنا وقت گزرا ہے؟ یہی کوئی 48 گھنٹے، زون سوچتا ہوا بولا، اور ان 48 گھنٹوں میں یہ ہماری تیسری ملاقات ہے۔ اب خود ہی بتاؤ میں انتظار کب کروں؟ ادویہ شوخی کی یہ شوخی زون کو بے انتہا بھائی۔ ادویہ کے خوف کو زون کی رفاقت نے اعتماد میں بدل دیا تھا۔ ادھی، لالا سے بات کروں شادی کی؟ زون نے ادویہ کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی مگر کوئی مزاحمت نہ کی۔ ابھی نہیں، ابھی اناس کی رخصتی ہو جانے دو، پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے۔ ادویہ اس کے سینے پر سر رکھے رکھے بولی۔ انہیں زیدین سے انکار کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ادھی، مجھ سے اب وقت نہیں کاٹا جاتا۔ زون اسے خود میں جذب کرنے کے لیے حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسی اثنا میں زیدین کی بھاری پکار نے دونوں کو کئی گز دور کر دیا۔ زیدین کی خونخوار نگاہوں نے دونوں کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ آوارہ عورت کی رفاقت نے تمہیں اچھے برے کی تمیز بھلا دی ہے۔ تم اب اپنی بہنوں پر ہی… لالا پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ زون نے زیدین کے کاٹدار لفظوں کو بمشکل روکتے ہوئے کہا۔ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ تم غلط کہہ رہے ہو۔ تم جیسے بے بس و لاچار لڑکی سمجھ کر حد سے گر رہے ہو۔ میں اس کا محافظ ہوں۔ زیدین کی حالت انتہائی غیر تھی۔ اسے ادویہ کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کا دکھ بھی تھا اور بھائی کی بے غیرتی پر غصہ بھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بیچے بمشکل خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ لالا، یہ سب مذاق تھا۔ زون سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسی سچویشن میں کیا کرے جو واقعی میں اس کی غلطی تھی۔ کسی کو چاہنا اگر درست ہے تو چاہت میں بے قابو ہو جانا سب سے زیادہ غلط ہے۔ تو یہ مذاق تھا، ایسا مذاق بہن بیٹیوں کے ساتھ؟ زون، جب عزتوں کے محافظ خود ہی لٹیرے بن جائیں تو حفاظت کا نام دنیا ہی سے مٹ جائے گا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں لالا، اگر حفاظت کا نام بھی دنیا میں ہے تو اس کا مطلب ہے اب بھی محافظ لٹیرے نہیں ہیں۔ زون کی شوخی اب سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔
محافظ خود کو محافظ کہتے ہو تو کیا تھا یہ سب؟ زیدین کے چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھی اور ان سے خون جیسے دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ زیدین، زون کی نیت بری نہیں تھی۔ ادویہ جو اس تمام عرصے میں محض سر جھکائے کھڑی رہی تھی، بالآخر بول ہی پڑی۔ زیدین نے چونک کر اسے دیکھا، چند لمحوں تک وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا، بس خاموشی سے دیکھے گیا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب کچھ نارمل ہو گئے تھے۔ جب عورت اپنے منہ سے کہہ دے کہ اس سے چھیڑ خانی کرنے والے کی نیت بری نہیں تھی تو پھر کچھ کہنے سننے کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ زون، میرے کمرے میں آؤ۔ اسے زون کی خطا میں کچھ کمی نظر آئی، اسے بلا کر وہ پلٹ گیا۔ زون اور ادویہ آپس میں نگاہ تک نہ ملا پائے۔ ان کی حرکتیں انہیں زیدین کے سامنے سخت شرمندہ کر دیا تھا۔ معاملہ دو طرفہ ہے یا یک طرفہ؟ زیدین نے بغیر کسی تمہید کے زون کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بات شروع کر دی۔ لالا، آپ نے ادی کے منہ سے خود ہی سن لیا ہے۔ زون اب خود پر قابو پا چکا تھا اور کافی اعتماد سے بولا، ادی ایک بند کمرے میں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی ہے، جبکہ تم نے بڑی بڑی چوٹیاں سر کی ہیں۔ اس کے ساتھ دو طرفہ معاملہ بنانا تمہارے لیے کوئی دشوار بات تو نہیں؟ زیدین کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ زون نے اس کی طرف بہت زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ لالا، آپ نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں جیسے آپ نے میرے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ زون کا بے بس اور دل گرفتہ لہجہ زیدین کو پل بھر کے لیے تڑپا گیا، مگر جلد ہی اس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم گئے جب زون نے ایک کلب ڈانسر کی خاطر اس کے سامنے بدزبانی کی تھی۔ وہ زون کو سابقہ عوامل کے پلڑے میں تول رہا تھا۔ زون، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے سر پر صحرا سجانے کا متمنی ہوں، مگر میں معصوم ادی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ لالا، میں ادی سے پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پیار تو تمہیں روبی سے بھی ہو گیا تھا، شادی تو تم نے اس سے بھی کی تھی۔ تم نے محبت اور شادی کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھو، اس بار تمہارا کھیل بہت خطرناک ہوگا۔ اس کی لپیٹ میں شاہ میر جا کر پورا خاندان آ جائے گا۔ زیدین کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ انہوں نے زیدین کو آسان مہرہ سمجھنے کی غلط کی تھی۔ اسے مطمئن کرنا جان جوکھوں کا کام ثابت ہو رہا تھا۔ لالا، مجھے روبی سے محبت کب تھی؟ اس سے شادی بھی میں نے اس حویلی کی ساکھ قائم رکھنے کے لیے کی تھی۔ زون سخت بے بسی سے بول رہا تھا۔ زیدین اس کے جذبوں کو کھیل سے سمجھ رہا تھا۔ اس کی بات پر زیدین ایسے مسکرایا گویا اس نے جوک سنایا ہو۔ اب ڈانسر سے شادی کرنا اس حویلی کی ساکھ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زوار، تیمور، حمزہ سب کو ایک ایک ڈانسر سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ حویلی کی ساکھ مزید مضبوط ہو سکے، اور اگر مزید مضبوطی کی ضرورت ہو تو مجھے بھی۔ لالا، کیا میں اتنا برا ہوں؟ زیدین کے بے حس و تمسخر سے زون مایوس ہو گیا اور اپنے لیے زیدین کے ایسے خیالات سن کر اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ زیدین کو اپنی صفاکی کا احساس ہوا تو یکلخت نرم پڑا اور صوفے پر بیٹھ کر زون کو پکارا، زون یہاں آؤ۔ زون اس سے ذرا سے التفات پر کھل اٹھا اور فوراً اس کے پاس جا کر برابر بیٹھنے کے بجائے زمین پر دوزانوں بیٹھ گیا۔ لالا، میں آج تک کبھی کلب نہیں گیا، کبھی ایسی ویسی عورت سے نہیں ملا۔ وہ تو مجھے سرے راہ ملی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ایک مجبور و لاچار لڑکی ہے جو اپنوں کے ستم کا شکار ہے۔ لالا، ہماری ماں بھی تو لاوارث تھی، انہیں بھی تو ابو نے سہارا دیا تھا۔ اس نیک نیتی کے ساتھ میں نے اس سے شادی کی تھی، مگر اس کی حقیقت جانتے ہی فوراً اس سے الگ ہو گیا۔ مجھے اس سے محبت نہ تھی، صرف ہمدردی تھی، وہ بھی اب نفرت میں بدل چکی ہے۔ زیدین نے زون کی بات بہت غور سے سنی۔ زون نے آج تک اسے یہ سب نہ بتایا تھا۔ زیدین کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس نے کسی ڈانسر سے شادی کر لی ہے۔ اصل بات تو اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ زون، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ مجبور لڑکی ہے؟ زیدین کے لہجے میں بڑی بھائی کی محبت لوٹ آئی۔ اس نے زون کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہنا بابی نے۔ ہنا، زون کا نام لینا تھا کہ زیدین غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے سے ان کی کٹبٹیاں تک کانپ رہی تھی۔ ہنا نے ہمیشہ اسے تکلیف ہی دی تھی اور وہ انجانے میں کس قدم زخم اٹھاتا گیا۔ زون، ادی میرے لیے انعام ہے، لالا مجھے بخش دے۔ زون نے اتنی بے ساختگی سے زیدین کی بات کاٹی کہ جواب دیا کہ زیدین کے لیے کچھ اور کہنے کی چاہت تک نہ رہی۔ تمہارا بھائی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ زیدین کی تسلی دینے پر زون اس سے اچھی طرح لپٹ کر باہر چلا گیا۔ ادی کو بھی تو خبر سنانی تھی۔ ہنا، بہت ہو گئی، اب میں مزید تمہیں وار کرنے نہیں دوں گا، اب میری باری ہے۔ زیدین نفرت سے سوچے چلا گیا۔ زیدین کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے اندر ایک آتش فشاں سلگ رہا تھا جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ ہنا سے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہ دی تھی، مگر اس سے منسلک ہر رشتے کو اتنی تکلیفیں دی تھی کہ وہ زندگی بھر تڑپتا رہا تھا، لیکن اس نے محض ہنا سے قطع تعلق کے علاوہ کبھی جوابی کارروائی نہ کی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہا تھا، کچھ بھی ہو، ہنا حویلی کی عزت ہے، شاہ میر جاہ کی نواسی ہے، اور سب سے بڑی بات، ایک عورت سے الجھنا اس کی مردانگی کو گوارا نہ تھا، لیکن ان عورتوں نے اسے بہت سخت پہنچائی تھی کہ آج وہ اس قدر الجھ گیا تھا کہ کوئی اسے سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ زیدین کی حالت اس کے دلی کرب کی گھماس تھی۔ وہاں سے جو بھی گزر رہا تھا اس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہے۔ وہ ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جمائے پیٹھ پیچھے باندھے خود کو نارمل رکھنے کے لیے واک کر رہا تھا، لیکن خود کو کنٹرول کرنے میں ناکام تھا۔ ستون کی آڑ میں
کافی دیر سے کھڑی اناس کے لیے اس کی اضطرابی کیفیت تعجب خیز تھی۔ زیدین سے اب تک ہونے والی ہر ملاقات میں اس کا کھلکھلاتا روپ ہی نظر آیا تھا، مگر آج اس کی کیفیت 10 سال قبل کی حالت سے مشابہ تھی، جس کے نقشی زیدین ہی نے اپنی سرمستیوں میں دھندلے کیے تھے۔ اناس بیٹی، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بھلا نہ ہو بالی ماں کا، جنہوں نے عین وقت پر آ کر اس کی چھپن چھپائی کا پھول کھول دیا تھا، جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، اور اگر آ ہی گئی تھی تو اتنا چلا کر مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حد درجہ بوکھلا گئی، کیونکہ زیدین مکمل طور پر متوجہ ہو چکا تھا۔ بالی ماں کے اعلان پر زیدین نے یکدم سر اٹھا کر ستون کے پیچھے سے جھانک دیا۔ اناس کے مخصوص لباس نے اسے خوشگواریت کا احساس بخشا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے اناس کی وہاں موجودگی کی بھنک تک نہ پڑ سکی، اور ملکہ نخرہ بھی تو سانس روکے کھڑی تھی۔ وہ بالی ماں کا مشہور تھا تو اناس سے سخت نالاں تھا۔ اناس کو بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ وہ ایک ہی جست میں اس کے سامنے تھا۔ اناس آگے بڑھتے ہی اس کے مضبوط و توانا وجود سے ٹکرا گئی، پیچھے ہٹی تو ستون نے راستہ روک لیا۔ اناس کی بے بسی، زیدین کی مسکراہٹ اور بالی ماں کی کھوج سی نگاہیں کچھ بھی تو کچھ دیر قبل کے شعلہ فشاں ماحول سے میل نہیں کھاتا تھا۔ بالی ماں، آج حویلی کے سب کام ختم ہو گئے ہیں۔ بالی ماں کو ٹلتے نہ دیکھ کر زیدین نے میٹھی چھری چلائی تو وہ سٹ پٹا کر آگے بڑھ گئی۔ اناس بھی ایسے آگے بڑھی جیسے حویلی کے سارے کام اسی کے ذمے ہوں، مگر ایک بار پھر زیدین نے اسے کاندھوں سے تام کر واپس ستون سے ٹکا دیا۔ اناس، تم میرے لیے پہیلی بن گئی ہو، سمجھ آ کر بھی سمجھ نہیں آتی ہو۔ زیدین نے اس کے اسکارف کی دونوں سائیڈ پکڑ کر اپنی طرف کھینچی۔ بوجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اناس کا پہلا اور تیکھا جواب زیدین کو باغ و بہار کر گیا۔ اس کے اعصاب خود بخود نارمل ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے سختی سے بھینچے ہوئے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ زیدین کا اپنی زندگی کی تلخیوں میں روشن دان بنانے کے لیے اناس کا انتخاب بھیجا نہ تھا، وہ محض ایک جھلک دے کر ہی اس کے اندر کی تپش کو ختم کیے دیتی تھی۔ جب سراپا اس کی باہوں میں آئے گی تو آگ میں پھول کیسے نہ کھلیں گے۔ اناس، یوں کترا کترا کر کے نگاہوں کی پیاس کیوں بجھاتی ہو؟ ایک بار ٹھنڈک اور تازی کا جام پلا دو۔ زیدین اپنی کیفیت پر خود حیران تھا، شاید اس کے اندر کی تپش اور حبس اب کھلی ہوا اور تازہ فضا کے لیے قریب موجود تھی۔ آپ اتنا بھاری کیوں بولتے ہیں؟ اناس نے اس کے لفظوں کو ثقیل کہنا چاہا، مگر اردو دانی میں صفر ہونے کی بنا پر بھاری کہہ دیا۔ زیدین کے لیے ایک اور کہکہے کی گنجائش خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ اوکے، ہلکا ہلکا سا بولو، آئی لو یو۔ زیدین کو اپنے بچکانہ پن پر خود بھی ہنسی آ گئی۔ اناس کے لبوں پر بھی ایک شگفتہ تبسم چھو گیا تھا، جسے دیکھنے میں زیدین اتنا مگن ہوا کہ وہ ریسنگ چیمپئن ایک بار پھر دوڑ لگا گئی تھی۔ زیدین ہنوز خوشگوار موڈ میں واپس لوٹ گیا۔